جہاد کا معنی ہے کسی بھی ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا. جہاد کا معنی کیا ہے؟ کسی بھی ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا, چاہے وہ ظالم مسلم ہو چاہے ظالم وہ غیر مسلم ہو. اس کا مطلب کیا نکلا؟ جہاد صرف غیر مسلموں کو مارنے کا نام نہیں ہے, بلکہ جہاد میں مسلمان کو بھی مارنے کی بات آتی ہے. ہاں تعجب, ابھی تک ہم سمجھتے تھے مجاہدین مطلب غیر مسلم کو مارنا. جہاد کا معنی مجاہد کا مطلب یہ ہے کہ وہ غیر مسلم کے نہیں, ساتھ میں مسلمان, چاہے وہ ظالم مسلمان ہو, ظالم ہونا چاہیے لیکن مظلوم نہیں, معصوم نہیں, اور ہر کوئی نہیں کہ قانون ہاتھ میں لے لے ایرا غیرہ آن. وقت کا حاکم ڈیفنس کے طور پر اگر سامنے والے نے ظلم کیا تو اس ظلم کے ہاتھ, ظالم کے ہاتھ کو پکڑ لینا, سمجھانا, نصیحت کرنا. وہ ظالم چاہے مسلمان ہو چاہے وہ ظالم غیر مسلم ہو. اس کا مطلب کیا نکلا؟ جہاد مسلمان کے خلاف بھی ہوتا ہے. کس نے کہا کہ جہاد کے ذریعے سے غیر مسلم کو ختم کر دینا تمہارا ایجنڈا ہے؟ لوگ کیا کہتے ہیں, ارے تم لوگ قرآن پڑھتے ہو, تمہارا ایجنڈا ہے کہ غیر مسلموں کو قتل کر دینا. کیوں میں ایسا تم کہہ رہے ہیں؟ نہیں, تمہارے قرآن میں جہاد کا ورڈ آیا نا, جہاد کا معنی صرف غیر مسلموں کو مارنے کے لیے آتا ہے. تو ہم کہیں گے, ہم قرآن مجید سے ثابت کر دیں گے کہ جہاد کا ورڈ صرف غیر مسلم کے لیے نہیں بلکہ مسلمان کے لیے بھی آتا ہے. دلیل, اچھا آسان دلیل پہلے میں دیتا ہوں مسلمانوں کو سمجھانے کے, اس کے لیے اس کے بعد میں قرآن کی آیت دیتا ہوں. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے, ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو سب سے پہلے انہوں نے کس کے خلاف جہاد کیا؟ سب لوگ جانتے ہیں, وہ لوگ جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتے تھے. زکوٰۃ مسلمان ادا کرتے کہ غیر مسلم؟ مسلمان. اس کا مطلب جہاد کا کانسیپٹ کلیئر ہے, جو بھی ظلم کرے گا اس کا ہاتھ پکڑنے کا نام جہاد ہے. مسلم یا غیر مسلم کا ٹاپک نہیں ہے, ٹاپک ظلم اور نا ظلم کا ٹاپک ہے یہاں پر. اگر کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا, اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں سورہ حجرات سورہ نمبر 49 کی آیت نمبر 8, 9 اور 10 کے اندر, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا, اگر دو مسلمان مومن لڑائی آپس میں کر لیں, تو وقت حاکم کو کہا جا رہا ہے کہ دو مومن گروہ اگر آپس میں لڑ لیں, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو دونوں کے درمیان کیا کرو؟ اصلاح کرنے کی کوشش کرو. لیکن ہم لوگ کیا کرتے, کوئی لڑ رہا تو اور زیادہ لڑاتے. یہ اسلام میں نہیں ہے ایسا, نہیں لڑ رہا تو لڑا دیتے, لڑا تو اور چھوڑتے. فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا, تو ان میں اصلاح کرو. فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا, اصلاح کرنے کے باوجود بھی ایک آدمی, ایک گروہ ظلم کر رہا ہے, فَقَاتِلُوا الَّتِي, تو اس مسلمان گروہ کے خلاف جو ظلم کر رہا ہے اس کے خلاف اے مسلمانوں تم سب مل کر لڑو تاکہ اس کے ظلم کو ختم کیا جا سکے. اس آیت میں کیا بتایا جا رہا ہے؟ یہاں پر مسلمان کے خلاف لڑنے کی بات ہو رہی. کا مطلب کیا نکلا؟ جہاد کا ٹاپک مسلم غیر مسلم نہیں ہے, ظلم کے خاتمے کے نام جہاد ہے, دہشت گردی کے خاتمے کا نام جہاد ہے, زمین سے فتنہ فساد اکھاڑنے کا نام جہاد ہے. اور عام آدمی نہیں کرے گا, وقت کا حاکم اس کے پروسیس کے ساتھ کرے گا. مقصد یہ ہے کہ امن کو لایا جائے. لوگ کہتے ہیں بھائی سختی کا استعمال کرنا خود, چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہونا, یہ سختی استعمال کرنا خود دہشت گردی ہے. کیوں قرآن میں کہا گیا؟ دنیا قرآن اللہ کی طرف سے ہے تو نرم باتیں کرنی چاہیے, کیوں سختی کرنے کے لیے ذکر ہی کیوں آیا؟ تو ہم کہتے ہیں بعض اوقات عمل لانے کے لیے سختی بھی کرنی پڑتی ہے. آج دنیا میں یو این بنا, فرسٹ ورلڈ وار, سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد 1945 کے بعد کیا بنا؟ یو این, یونائٹڈ نیشن. اور یونائٹڈ نیشن نے کیا کہا؟ پیس کیپنگ فورس. کیا بولتے ہیں اس کو؟ فورس. دنیا میں پولیس اسٹیشن بنایا جاتا ہے, مقصد کیا ہوتا ہے؟ امن کو قائم کرنے کے لیے. اس کا مطلب نہیں نکلا سمجھا کے بھی امن قائم کیا سکتا ہے اور اسی طریقے سے سختی کر کے بھی امن قائم کیا جا سکتا ہے. تو الحمدللہ اسلام از نیچرل ہے, یہ فطرت کے مطابق ہے. جب تم پیس کیپنگ فورس قائم کرتے ہو تو اس کو دہشت گردی نہیں کہتے. تو پھر اسلام میں اگر جہاد کا تصور ہے اور وہ جسٹس قائم کرنے کے لیے اگر ہے, امن قائم کرنے کے لیے اگر ہے, ظالم کے ہاتھ کو روکنے کے لیے اگر ہے, تو اس میں تو ہم دونوں برابر ہیں, تو آپ کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے نا. پھر وہ لوگ کہتے ہیں نہیں, جہاد کا معنی ایجوکیشن. ہم کیا کہتے ہیں جہاد کا معنی کیا ہے؟ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جہاد کا معنی یہ ہے کسی بھی اچھے کام کے لیے محنت کرنا. جیسے میں آپ کو سمجھانے کے لیے محنت کر رہا ہوں, پسینہ بھی نکل رہا تو دستی نکال کے پہنچ رہا ہوں, اور آپ بیٹھ کر محنت کر رہے ہیں,
آپ کو ہو سکتا مچھر کاٹ رہے ہوں گے لیکن پھر بھی آپ محنت کر رہے ہیں, گھر کے آپ نے کام کو چھوڑ کے آپ یہاں پر جمع ہوئے, تو ہم سب مل کر فی الوقت کیا کر رہے ہیں؟ جہاد کر رہے ہیں. کیونکہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ محنت کرنا, دین کے راہ میں جد و جہد کرنا. یہ کئی فارم میں ہو سکتا ہے, جو بھی پازیٹیو فارم میں ہو سکتا ہے, جو دہشت گردی سے جس کا کوئی تعلق نہیں ہے. تو جہاد کا معنی کیا ہے؟ محنت کرنا. تو وہ لوگ پلٹا کر کہتے ہیں نہیں, جہاد کا معنی صرف لڑنا آتا ہے, لڑنا. ایک صاحب نے اپنے بیان میں کیا کہا ٹی وی پہ آ کر, مسلمان, میں چیلنج کرتا ہوں مسلمانوں سے کہ ایک آیت ثابت کر دو قرآن مجید سے کہ قرآن مجید میں جہاد کا معنی لڑنا نہیں آتا, بلکہ قرآن مجید میں جہاد کا ورڈ آیا ہے سمجھانے کے لیے. آسان حوالہ ہے, سورہ فرقان, سورہ نمبر 25, 25 کو الٹا کریے 52. سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52. یاد ہو گیا؟ ماشاءاللہ, اللہ کا شکر ہے, پوروں کو یاد ہو جا رہا, پورے دائی بن جانا انشاءاللہ بیان ختم ہونے سے پہلے. سورہ فرقان, سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اس قرآن مجید کے ذریعے سے آپ بڑا جہاد کریے, کہہ رہے ہیں. قرآن مجید میں بڑا جہاد کس کو کہا گیا؟ اس قرآن مجید سے کرو. تو اس کا مطلب قرآن پھینک پھینک کے مارو. کیا مطلب ہے؟ قرآن پھینک پھینک کے مارو نہیں, قرآن مجید پڑھ پڑھ کے سمجھاؤ. اور یہ آیت کون سی ہے؟ مکے کی ہے, مدینے کی ہے؟ مکے کی ہے. سب لوگ جانتے ہیں کہ لڑنے کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینے میں آیا تھا, مکے میں نہیں. مکے میں جو سورت نازل ہوئی, مکے کی سورتوں میں جہاد کا ورڈ ہے. اس کا مطلب کیا نکلا؟ جہاد کا معنی صرف لڑنا نہیں آتا. یہ ہماری اور ان کی غلط فہمی ہے جس کو میڈیا کے بعض گوشے فائدہ اٹھا رہے ہیں.